السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے پروگرامس اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے. میں کچھ دن پہلے ایک جگہ پر ایک محفل میں تھی، تو وہاں پر ایک اس موضوع پہ خاصی دھوم دھام سے بحث چل رہی تھی اور سب اپنا اپنا تجربہ بیان کر رہے تھے. ایک صاحب اس بات کے اوپر مصر تھے کہ بچوں کو مارے بغیر آپ کچھ سکھا نہیں سکتے، جب تک آپ انہیں ماریں گے نہیں تو وہ نہیں سیکھ پاتے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہاتھ تو لگانا ہی نہیں چاہیے، صرف پیار سے سمجھانا چاہیے. تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ یہ ایک ہمارے ہاں ہر چیز میں، ہر بات میں اتنی انتہا پسندی کیوں ہے؟ ہم لوگ میانہ روی اختیار نہیں کرتے. اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے بہت بزرگوں میں ایک بتایا کرتے تھے کہ جب ان کے زمانے میں، یہ میں بات کر رہی ہوں کوئی 50-60 سال پرانی، جس زمانے میں انڈیا میں وہ بتاتے تھے کہ جب وہ بچوں کو اسکول میں داخلے کے لیے لے کر جایا جاتا تھا تو ٹیچر سے ایک میرے خیال سے تو انتہائی ظالمانہ جملہ تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اس کو ہم لے کر آئے ہیں یہاں پہ، اور اب کھال اور ہڈیاں ہماری ہیں، گوشت آپ کا. تو ان صاحب سے جب مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جتنا مرضی ماریں، ہم کبھی آپ سے شکایت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بس ہڈیاں نہ ٹوٹیں اور جان سے نہ جائے، باقی آپ جو مرضی کریں، اور بس اس کو پڑھا لکھا دیں کسی طرح سے. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھی یہ بات کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. اور وہ انہوں نے کہا بھی کہ بھئی ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا تھا، اور پھر استاد جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھنائی لگاتے تھے اور بہت اچھے نکلتے تھے بچے پڑھ کے. تو بہت عجیب سی بات مجھے یاد آئی. اسی محفل میں جہاں کہ میں بات کر رہی ہوں، ایک صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم، وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ لکڑی کی ڈنڈیاں، ان کا کہنا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو زیادہ زور سے لگتی ہیں، اور ہاتھ کو الٹا کر کے یہاں انگلیوں پہ ماری جاتی تھی. اور وہ بڑے فخریہ بتا رہے تھے کہ جی اسی وجہ سے ان کے خیال میں وہ بہترین انسان تھے اور انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھ لیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں باتیں بالکل انتہا پر ہیں. یا تو آپ بالکل کچھ نہیں کہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. اچھا، میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان کے استادوں کے اوپر کوئی وہ اعتراض ہے. اس زمانے میں یقیناً بہت اچھے استاد رہے ہوں گے اور بہت اچھی طرح سے تعلیم و تربیت بھی کرواتے ہوں گے. یقیناً اس زمانے میں آج سے زیادہ تھا، ادب لحاظ بھی، استاد کا ادب بھی، جو آج کل نہیں ہے اتنا. لیکن اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں ایک وہ اذیت پسندی کا رجحان ہوتا ہے. جب ان کو یہ موقع ملتا ہے تو میں اپنے ہی ایک جاننے والے کا بتاؤں کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی پڑھانے کی، کیونکہ انہیں بچوں کو مارنے میں مزہ آنے لگا تھا. اگر اس اسٹیج پر کوئی، اس حد پر کوئی استاد ہو اور وہ مار مار کے ادھیڑ دے بچوں کو، تو وہ بچہ کیا سیکھ سکتا ہے اور کیا اس کو آپ بہتر انسان بنانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بالکل کھلی چھٹی دے دیں کہ جی بالکل جو مرضی وہ کرتے پھریں اور آپ انہیں کسی بھی بات پہ روکیں ٹوکیں نہیں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں. دونوں صورتوں میں بچے بگڑتے ہیں. اگر آپ حد سے زیادہ سختی رکھتے ہیں تب بھی، اور بے تکی نرمی رکھتے ہیں تب بھی. ایک وہ دور تھا اور ایک اب کا دور ہے کہ بچے سے اسکول میں ذرا سی بھی سختی سے ٹیچر نے بات کر لی، ذرا اس کو کلاس میں کھڑا کر دیا تو پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں، والدین پہنچ جاتے ہیں پرنسپل کے پاس، اور پھر ان ٹیچر کی جو ہے سرزنش کی جاتی ہے. کیونکہ اسکول تو آج کل کاروبار ہے نا، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچے کو نکال لیا جائے. تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بچوں میں جو ایک بڑپن آ جاتا ہے اور احساس برتری آ جاتا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے آگے چل کے، جس کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا.
یہ صرف استاد ہی نہیں، یہ گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ والدین جو ہیں وہ انتہائی سختی رکھتے ہیں بچوں کے اوپر. یعنی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو مضامین وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے وہ بھی ان کو زبردستی پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اب وہ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی جو ان کی خواہشات اور کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی بڑے عہدے پر ہے بچہ ہمارا. تو وہ بچہ پھر جب اپنی مرضی اپنی پسند کا مضمون نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اچھے نمبر تو نہیں لا سکتا نا. پھر جب وہ اچھے نمبر نہیں لاتا ہے تو پھر اس سے مار پیٹ کی جاتی ہے. اور حد یہ ہے کہ صرف بچے ہی نہیں، بچیوں کو بھی بہت مارا جاتا ہے. ایک بہت اچھے اسکول میں بہت اچھے خاندان کے لوگ تھے، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اس کو اس طرح مار مار کے پڑھائی کرواتے تھے. اور MBA کروانا تھا انہوں نے، تو او لیولز میں اگر وہ فرسٹ اور سیکنڈ پہ بھی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن اگر فرسٹ اور سیکنڈ میں سے وہ کوئی رینک نہیں لایا ہے تو پھر جو اس کی پٹائی ہوتی تھی، توبہ توبہ توبہ. ایک دفعہ تو انہوں نے 7th کلاس میں وہ تھا تو اس بچے کو بہت اچھے اسکول میں بہت اچھا پڑھتا تھا وہ، لیکن کمپٹیشن تو ہوتا ہے نا، مقابلہ تو ہوتا ہے، کبھی کوئی آگے جا رہا ہے کبھی کوئی. تو وہ اس کو انہوں نے اتنا مارا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور پھر وہ اس کے بعد اس کو لے کے خود ہی بھاگے بھاگے ہاسپٹل گئے تھے. تو یہ اتنا جنونی ہونا، وہ صرف استاد ہی نہیں ہوتا، والدین بھی کوئی کم نہیں ہوتے ان معاملات میں. دوسری طرف ایسے والدین ہیں جو کہ بالکل انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نہیں جو وہ کہہ رہا ہے جائز ناجائز ہر طرح کی بات ان کی جو ہے بچوں کی مانی جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہر بچہ ایک الگ شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کو ایک الگ طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چاہے ماں باپ ہوں چاہے استاد ہوں. استاد بھی کلاس میں اتنے سارے بچوں کو لے کے پڑھا رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ پیار سے سمجھے گا، کون سا صرف ڈرانے سے سمجھ لے گا، کون سا سمجھا کے ہوگا. اور ظاہر ہے کچھ بچوں کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس بات کی قائل ہوں کہ بچوں کے اوپر سختی کرنی چاہیے، لیکن اتنی سختی کے مطلب سختی سے بہت ہی آگے نکل گئے. ایک اسی محفل میں ایک صاحب پتہ کیا بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک دفعہ ٹیچر نے ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا، جو کہ وہ اکثر کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ بلا لیتے تھے کلاس میں جب ایک ٹائم جو انہوں نے سوچا ہوا تھا، اور وہ بھول گئے اس بچے کو سزا دے کر، وہ بھول گئے. وہ 1 گھنٹہ کھڑا رہا ایک ٹانگ پہ، اور اس کے بعد وہ گر گیا. پھر جو افراتفری مچی ہے اور ہاسپٹل اور ڈاکٹر اور یہ اور وہ، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اتنے زیادہ سختی کرنے کی میرا خیال سے ضرورت نہیں ہوتی ہے. صرف یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں میں میانہ روی اختیار کر لیں کہ ہم دونوں چیزیں دیکھ کے چلیں. ہم اکثر ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں اور موبائل پہ بھی، سوشل میڈیا پہ اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ مدرسے میں بچیوں کو کس طرح مارا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ اس طرح قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لائن سے ایسے بٹھایا ہوا ہوتا ہے بچوں کو، اور چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ ایسے ایسے کر کے ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر اس طرح سے کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو کون سا بچہ ایسا ہوگا، بڑے ہو کے بھی کون سا انسان ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں قرآن شریف کی محبت ہوگی. وہ تو اپنے استاد کی کے ڈر میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر تو رتی برابر محبت نہیں آ سکتی. بڑے ہونے کے بعد جب کبھی وہ قرآن شریف کھولیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، تب انہیں سمجھ آئے گی. لیکن ہمیں جلدی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن شریف ختم کروا دیں بچوں کو. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بھائی میری مسجد میں پڑھنے جاتے تھے سپارہ، تو مسجد سے وہ گھر بھیجتے تھے، جو کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن چھوٹے بچوں کے لحاظ سے خاصا فاصلہ تھا. گرمی میں وہ مسجد سے گھر بھیجتے تھے برف لینے کے لیے، اور یہ برف لے کے پھر گھر جاتے تھے.
اسی طرح ایک میری بہن کسی کے گھر میں پڑھتی تھی سپارہ، تو وہ خاتون جو ہیں گھر کے سارے کام کرواتی تھیں، سپارہ انہوں نے پڑھایا، اس کے بعد گھر کے سارے کام کرواتی تھیں، تو کبھی ہاتھ جلا ہوا ہے، کبھی ہاتھ کٹا ہوا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو میرے والد بہت ناراض ہوتے تھے امی پہ کہ کیا جلدی ہے، لیکن ان کو ماشاءاللہ سے بس یہ تھا کہ ختم کر لیں قرآن شریف، چاہے انہیں پتہ ہو یا نہیں ہو، سمجھ ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ ختم کر لیں، چاہے کتنی بھی سختی ہو جائے۔ اب جو اسکول ہیں جو انگلش میڈیم ہیں اور جس میں بہت ذوق شوق سے ہم بہت زیادہ فیسیں دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں کوئی روک ٹوک کر ہی نہیں سکتا، اور اس روک ٹوک نہ کرنے کے نتیجے میں بچوں میں اتنی بدتمیزی اور اتنا ادب لحاظ سے وہ بالکل دور ہیں۔ جیسے وہ صاحب کہہ رہے تھے، بہت ساری چیزیں اس زمانے کی بہت اچھی تھیں، جیسے وہ صاحب کہہ رہے تھے محفل میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کسی ٹیچر کے قریب جا کر بیٹھنے کے، کہاں تو آج کل وہ گلے میں باہیں ڈال کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بات تو بہرحال اپنی جگہ صحیح تھی ان کی، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر ہیں، تو اگر درمیان کی کوئی صورت ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور بچوں کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، نہ تو یہ ہے کہ اپنی ساری الجھنیں اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بچوں کے اوپر، چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ والدین ہو، نہ تو یہ ہو، نہ یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ آپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے بچوں کو کہ جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، ان کی جائز ناجائز ہر بات مان رہے ہیں۔ چھوٹے 5-6 سال کے بچے، ایک فیملی کا عالم یہ تھا کہ 5-6 سال کے بچے ان کے، اور اپنے جب کمرے میں کلر کروا رہے تھے، رنگ کروا رہے تھے، تو بچوں سے پوچھ رہے ہیں، فرنیچر لے رہے ہیں تو بچوں سے پوچھ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ عجیب گھر کو انہوں نے چڑیا گھر بنایا ہوا تھا، لیکن بڑے خوش اور مطمئن تھے اس بات پہ کہ جی وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ہم، کل کو انہیں بھی کمرے میں رنگ کرنا آ جائے گا، انہیں بھی فرنیچر لینا آ جائے گا، ان کو زندگی کے رنگ ڈھنگ سکھا رہے ہیں ہم۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے اپنے کس قسم کے حالات ہیں، اور آپ کی ہے میانہ روی یا آپ بھی انتہا پسندوں میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔